اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری مسلمان بھائیوں، آج آپ کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ امید ہے کہ سارے لوگ انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھیں گے، سنیں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف ویڈیو دیکھیں اور عمل کریں۔ شادی کے لیے کوئی اچھا عمل بتائیے، اچھے شوہر ملنے کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ۔ یہ کسی خاتون نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھو میری عادت ہے میں صحیح جواب دیتا ہوں ٹھیک ہے، میری عادت ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سیاسی جواب نہ دوں، جو بات صحیح ہے وہ کر دوں۔ تو یہ جو آج کل خواتین کی شادی نہیں ہو رہی، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ خواتین وظیفے پڑھنا شروع کر دیں۔ میں ایک دفعہ مسجد میں تھا، وہاں تو ایک خاتون نے وقت لیا کہ ملنا چاہتی ہوں، بہت بڑا مسئلہ ہے، اپنی بیٹی کو بھی لانا چاہتی ہوں، اس کے رشتے نہیں ہو رہا ہو، یہ بہت پریشان تھی۔ میں ٹائم نہیں دیتا کسی کو، لیکن اتنا زیادہ بیچاری پریشان تھی تو وہ آ گئی۔ وہ جب گھر میں آئی ہیں تو میں نے بٹھایا ان کو، میں نے کہا جی فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا میری یہ بیٹی ہے، اس کی عمر ہو گئی 30 سال اور رشتے نہیں ہو رہے، بہت پریشان ہوں، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے وہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ آپ کی لڑکی کی یعنی ایجوکیشن کیا؟ انہوں نے بتایا ایم اے کیا ہوا اس نے۔ تو میں نے اس خاتون لڑکی سے، پردے میں تھی وہ، کہیں ایسا نہ ہو میرے خلاف ایک کلپ ابھی چلا دیں، کہ وہ پردے میں تھی دونوں، اور نہیں بھی ہوتی تو یہ ان کی ہیڈ ایک ہے، اگر پردے میں نہیں آتی تو وہ ان کے خلاف کلپ چلانا چاہیے تھا، مولوی صاحب کے خلاف کلپ کی پھر بھی کوئی سمجھ آ رہی ہے نا بات۔ یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بے پردہ خاتون کوئی مولوی صاحب کے سامنے آگے بیٹھ گئی، اب فوراً لوگ نے کیا کر دیا، کلپ بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیا، وہ بیٹھے۔ بھائی اس کے خلاف کلپ بنا کے ڈالو کہ وہ کسی مرد کے سامنے بے پردہ ہو کے کیوں بیٹھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مرد کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، پردہ عورت کا حکم ہے۔ تو وہ میں نے ان سے، ان کی جو بچی تھی نا، میں نے ان سے کہا آپ نے ایم اے کیا ہوا، ماشاءاللہ آپ پڑھی لکھی ہیں۔ تو میں نے ان کو ایک مثال دی، میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کہتا ہے یہ دروازہ بند کر دینا، یہیں سے میری اسپیکر میں آواز ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے تو وہ تھوڑی سی کنفیوز ہو رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھیں کہ میرے پاس 50 روٹیاں ہیں اور بندے ہیں 75 یا 100 آدمی ہیں، مجھے کہا جا رہا ہے، بلکہ 100 خواتین ہیں، یوں فرض کر لیں، مجھے کہا جا رہا ہے کہ یہ 50 روٹیاں 100 خواتین میں تقسیم کریں اور اس طرح تقسیم ہو کہ ہر خاتون کے حصے میں ایک ایک روٹی آئے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہر خاتون کے حصے میں ایک ایک روٹی آئے، کیونکہ ایک روٹی سے کم میں پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو میں کر سکتا ہوں، میں یا تو اب میرے پاس 2 آپشن ہے، یا تو میں 50 روٹیاں 50 خواتین کو دے دوں اور باقی 50 کو کہوں بھوکے رہو، یا یہ ہے کہ وہ آدھی آدھی توڑ کے، کیا خیال ہے بھائی؟ ایک روٹی میں 2 خواتین، بول لینا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، ایک روٹی میں 2 خواتین شریک ہو جائیں۔ اب کیا ہے کہ میں جو اصل حل ہے وہ تو نہیں بتا رہا لوگوں کو کہ بھائی یہ ایک روٹی میں 2 خواتین شریک ہو جائیں، یہ نہیں بتا رہا میں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں یار روٹیاں 50 ہیں اور میں جب بھی تقسیم کرتا ہوں 50 بیچاری بیٹھی ہوئی ہے، ان کو ملی نہیں روٹی، تو اب میں ان کو وظیفہ بتاؤں کہ آپ ایسا کریں، سورہ مزمل 18 دفعہ پڑھیں، آپ سورہ ملک 15 دفعہ پڑھیں، آپ جو ہے تہجد میں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ والی دعا 345 دفعہ پڑھیں، اور چوتھائی صاحب کا رسالہ پڑھا کریں افخری، ٹھیک ہے نا، اس میں اور وظیفے ہیں۔ تو یہ کوئی کامن سینس کی بات ہوگی؟ بھائی ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا؟ حل یہی ہے کہ اس ایک روٹی میں 2 خواتین بولیں بھائی شریک ہو جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مرد جو ہے نا، مرد ان نالائقوں نے نکاح کرنا چھوڑ دیے ہیں، دیر سے نکاح کرتے ہیں، عیاشی مردوں میں بڑھ رہی ہے، جو نکاح کرنے والے مرد ہیں وہ معاشرے میں تھوڑے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ورنہ زنا اتنا پھیل گیا ہے، دوستیوں کا ماحول اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے نکاح کرنا مردوں نے، آپ جائیں نا، میں تو جانتا ہوں 40 50 سال عمر ہو گئی نکاح نہیں کرتے، اور جو نکاح کے لائق ہیں وہ بھی سارے، یعنی جو نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سارے نکاح کے لائق نہیں ہیں، بے روزگار ہیں، کوئی سٹا لگا رہا ہے، کوئی گٹکے کھا رہا ہے، کوئی جو ہے نا صحیح طبیعت کا آدمی نہیں ہے، جبکہ خواتین میں برائیوں کا ریشو کم ہے۔ چرسی ہیروئن چی عورتوں میں ہوتے ہیں مردوں میں ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ بے روزگاری یہ عورت کے حق میں عیب نہیں ہے، مرد کے حق میں عیب ہے بے روزگار ہونا، عورت کا تو کوئی عیب نہیں ہے۔ تو جو بے روزگار آدمی ہے وہ بھی نکاح کے قابل نہیں ہوتا۔ تو تھوڑے لوگ ہیں جو نکاح کے قابل ہیں، اس لیے خواتین کے لیے رشتوں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو اس کا اصل حل وہی ہے جو بڑا کڑوا لگتا ہے لوگوں کو، کہ بھئی ایک اچھے مرد پہ ایک عورت قبضہ نہ کرے،
بلکہ وہ کوئی دوسری عورت، ایک مرد جو ہے ایک سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں لے لے جو ذمہ دار اور سمجھدار مرد ہیں، پھر وہ برابری بھی کرے، حقوق بھی کرے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مرد ذمہ دار نہیں ہے، تو بھائی کیا سارے غیر ذمہ دار ہیں؟ کچھ تو ہوں گے نا جو ذمہ دار ہوں گے. تو یہ جیسے لڑکی والے پہلی شادی کے لیے لڑکے کو پرکھتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہے یا نہیں ہے، تو ایسے ہی دوسری شادی کے لیے بھی وہ پرکھ سکتے ہیں کہ یہ ذمہ داری نبھائے گا یا نہیں نبھائے گا. اور جیسے پہلی شادی میں سلیکشن میں غلطی ہو سکتی ہے، ایسے ہی دوسری میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کے ڈر سے یہ نہیں کیا جاتا کہ نکاح ہی ختم کر دیا جائے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نکاح کا پیغام آیا، آپ نے خوب اچھی طرح چھان پھٹک کے دیکھا بھائی یہ بڑا ذمہ دار ہے، لیکن بعد میں کیا نکلتا ہے وہ نالائق. تو اب یہ تھوڑی کہا جاتا ہے کہ یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے، بھائی اتفاق سے غلطی ہو گئی تو اب دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسری کے لیے کسی مرد نے نکاح کا پیغام بھیجا، آپ سمجھے کہ ذمہ دار ہے، لیکن بعد میں کیا نکلا؟ غیر ذمہ دار. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سبھی پہ فتویٰ لگا دیا جائے. تو اصل حل شریعت نے اور اسلام نے یہ بتایا جو میں عرض کر رہا ہوں. تو جب تک اس کو معاشرے میں فروغ نہیں دیں گے خواتین کی مشکلات حل نہیں ہوں گی. آپ عربوں میں جا کے دیکھ لو، پہلے تو عربوں میں یہ تصور نہیں تھا سعودی عرب میں کہ کوئی خاتون کی عمر زیادہ ہو جائے یا وہ بیوہ ہو دوبارہ شادی نہ ہو. اب سعودی عرب میں اتنے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں، لڑکیوں کی عمریں نکلتی چلی جا رہی ہیں. عربوں میں ایسا ہو گیا ہے، حالانکہ یہاں تو جہیز کا رواج بھی نہیں ہے. تو یہ پوری دنیا میں ایک المیہ بن چکا ہے، اس لیے کہ مردوں میں عیاشی بڑھ رہی ہے، زنا پھیل رہا ہے، لڑکیوں سے دوستیوں کا رواج بڑھ رہا ہے، طلاقوں کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ذمہ دار آدمی مارکیٹ میں کم نہیں ہے، شارٹ ہیں. مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ بھی ہیں اور مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مہنگی. تو مہنگے ہوتے جا رہے ہیں. تو جو مہنگے ہوتے جا رہے ہیں تو ان کے نخرے بڑھے. کوئی اچھا لڑکا آپ کے خاندان میں ہو تو وہ جب لڑکی نکاح کا لڑکی کے ابا اس سے بات کریں تو وہ اتنی پنچایتیں کرتا ہے نا، مجھے لڑکی ایسی چاہیے، اگر وہ قوم بھی وہی ہو اور شکل و صورت بھی ایسی ہو، بہت زیادہ وہ ذرا سا کھاتا پیتا لڑکا ہو نا، اگر تعلیم اچھی ہے تو اس کے نخرے دیکھیں آپ، پھر وہ کرتا ہی نہیں.